اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج ایک بہت بڑی خبر پر نظر ڈالتے ہیں جو تمل ناڈو سے اس وقت آ رہی ہے کہ 40 ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا۔ جی ہاں، یہ خبر دوسرے میڈیا نے ہی دکھائی جی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تمل ناڈو سے خبر آ رہی ہے کہ جناب پورے تقریباً 8 پریوار ہے جنہوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور کیوں قبول کیا یہ بھی انہوں نے وجہ بتائی ہے۔ میں یہ خبر اس لیے بھی دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک طرف تو پوری دنیا میں کوشش چل رہی ہے کہ بس اسلام کو بدنام کیا جائے، مسلمانوں کو ظالم بتایا جائے، مسلمانوں کو اتیاچاری بتایا جائے، اور ہمارے یہاں تو بھاجپا اتنی گھٹیا اور نیچ حرکت پر اتر آئی ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ویروں کو، جو اس ملک کے آزادی کے سپاہی رہے ہیں، جنہوں نے انگریزوں کو یہاں سے بھگانے میں پوری قربانیاں دی ہے، اب بھاجپا اتنی نیچ اور گھٹیا حرکت پہ اتری ہے کہ اب مجاہدوں کو بھی، ویروں کو بھی سمان نہیں دے رہی ہے۔ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے گھٹیا راجنیتی کرتے ہوئے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جیسے مجاہد آزادی کو بھی بھاجپا بدنام کر رہی ہے، صرف کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان۔ تب میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو، جتنا تم اسلام کو، مسلمانوں کو دباؤ گے، کچلو گے، اتنا اسلام پھیلے گا۔ یہ سچ ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو خیر، ہمارے ملک میں تو دیکھو بھیا آزادی ہے۔ میں بھی اگر ہندو بننا چاہوں تو وسیم رضوی جیسا تیاگی کوئی بھی بن سکتا ہے، جتیندر کوئی بھی بن سکتا ہے۔ ہمارے پیارے ملک میں سنویدھان نے ہم کو یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنی آزادی سے، اپنی مرضی سے کوئی بھی دھرم قبول کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ آزادی ہمارے پیارے سنویدھان نے ہم کو دی ہے، لیکن اب اس کے نام پر جو گھٹیا قسم کی نیچ راجنیتی چل رہی ہے دھرم پریورتن کے نام پر، یہ بند ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک اسلام کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کا قانون ہے، پوتر قرآن نے کہا ہے کہ کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ اسلام نے کہہ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی 700، 800، 1000 سال تک حکومت رہی ہے، لیکن کبھی بھی زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو 800 سال تک مسلمان حکومت کیا۔ اگر ایسا ہوتا کہ زبردستی مسلمان بناؤ تو شاید اس دیش میں اور پوری دنیا میں ہمارے علاوہ شاید کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، لیکن اسلام نے بین لگا دیا ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اسلام کا یہ حکم ہے، قرآن کا یہ حکم ہے۔ جو بدنام کرتے ہیں اسلام کو وہ اس بات کو سن لے۔ لیکن آئیے، اب اس ملک میں یہ خبر آ رہی ہے کہ 40 دلت بھائیوں نے، اور ظاہر بات ہے کہ مسلمان کے اعتبار سے جو بھی اسلام میں نہیں ہے وہ ہندو ہے، تو اس اعتبار سے 40 ہندو بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 8 پورے پریوار اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ تمل ناڈو کا واقعہ ہے۔ تمل ناڈو کے تھیری ضلع کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اسلام قبول کرنے والے ہندو بھائیوں نے کیا کہا کہ ہم نے دوسرا ہندو دھرم کیوں چھوڑا اور اسلام قبول کیوں کیا، یہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ ذات کے لوگ ہم پر ظلم کرتے تھے، ہم پر زیادتی کرتے تھے، اعلیٰ ذات کے لوگ۔ جی ہاں، اب اسلام کا الحمدللہ اتنا اچھا معاملہ ہے کہ اسلام میں اونچ نیچ ہے ہی نہیں۔ جی ہاں، اونچ نیچ ہے ہی نہیں، کوئی پریوار واد نہیں ہے کہ یہ اونچا اور یہ نیچا، اور مسجد میں نچلی ذات والوں کو پیچھے رکھا جائے گا۔ جی ہاں، اور نچلی ذات والوں سے امام صاحب عید کے دن بھی گلے نہیں ملیں گے۔ نہیں، اسلام میں اونچ نیچ ذات پات کا ویوہار ہے ہی نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ
ہم دلت تھے نا تو ہمارے ساتھ یہ تو خیر اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، برسوں سے آج بھی چلا رہا ہے. آج بھی ان لوگوں نے خود جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے یہ کہا کہ آج بھی یہ چیز چلی آ رہی ہے. ہم کو دلت ہونے کی وجہ سے مندروں میں ہم کو آنے نہیں دیا جاتا تھا، مندروں میں داخلے کی اجازت نہیں، اور ہماری لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، شادی کے موقع پر ہم پر ظلم و زیادتی. تو اعلیٰ ذات کے لوگوں کی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہم ہندو دھرم چھوڑ رہے ہیں اور ہم نے اسلام قبول کیا ہے. جی ہاں، بہت ساری لمبی خبر ہے یہ، اور اردو نیوز کا میں شکریہ ادا کروں گا. اردو نیوز میں یہ خبر آئی ہے، پہلے ہی فرنٹ پیج پر آئی ہے، اور میں وہیں سے دیکھ کر یہ خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں. کئی جو لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے انہوں نے کہا ہے، ایک عورت ہے اس کا نام ویرا لکشمی تھا، اس نے اپنا نام اب مسلمان بن کر رحیمہ رکھ لیا. اس نے کہا کہ میرے شوہر جو اب اسماعیل بن چکے ہیں وہ پیدائشی ہندو تھے، لیکن انہیں بچپن سے ہی ذات پات سے کی وجہ سے ان پر ظلم کیا جاتا تھا، کیونکہ ہم دلت، ہم کو اعلیٰ ذات کے لوگ مندر میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور ہم کو برابری کا درجہ نہیں دیتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ 2009 میں مجھے یاد ہے کہ ایک میت کے جلوس کو رہائشی علاقوں سے، محلے سے گزرنے کی اجازت نہیں دی. اعلیٰ ذات والوں نے ہم پر حملہ کیا جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ زخمی ہوئے. تو اس طرح کی ڈھیر ساری مثالیں. انہوں نے کہا کہ نہ ہم کو مندر میں آنے دیا جاتا تھا اور ہم پر ظلم کیا جاتا تھا، ہماری لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے اعلیٰ ذات کے ظلم اور زیادتی سے پریشان ہو کر آج ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. کیونکہ اسلام وہ پوتر مذہب ہے جس میں کوئی ذاتی واد اور اونچ نیچ نہیں ہے. تو یہ خبر میں اس لیے بھی دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ بڑی میڈیا نہیں دکھائے گی. جی ہاں، اب ظاہر بات ہے کہ جیسے یہ معاملہ ہوا تو کیسے برداشت ہوگا. تو ایک تنظیم ہے، ہندوستانی تنظیم، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ایس ڈی پی آئی نے ان کو اسلام قبول کروایا، پاپولر فرنٹ آف انڈیا نے ان کو اسلام قبول کروایا، اور ہندوستانی تنظیم نے ایس ڈی پی آئی اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. خیر، میرا یہ کہنا ہے مسلمانوں سے کہ کسی کو ہمارا دھرم پوتر قرآن ہم کو اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو بھی اسلام قبول کروائیں. تو کسی کو زبردستی اسلام کی طرف لانا نہیں. اور ہمارے پیارے ملک کے پیارے پیارے سنویدھان نے مجھے خود کو بھی اجازت دی ہے کہ میں کوئی بھی دھرم اختیار کر لوں. لیکن ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، میرا دھرم ایسا ہے کہ میرے دماغ میں یا کسی مسلمان کے دماغ میں آتا ہی نہیں کہ میں اپنا دھرم چھوڑوں. کیونکہ الحمدللہ ہمیں گرو ہے، ناز ہے، فخر ہے. ہم دوسرے دھرموں کو برا نہیں کہتے، لیکن ہمارے دھرم پر ہمیں گرو بھی ہے، ناز بھی ہے، اور ہر ایک کو ہونا چاہیے. جی ہاں، تو میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ دھرم پریورتن کے نام پر اس ملک میں گھٹیا اور نیچ حرکتیں کی جاتی ہے. تو آپ کسی کا دھرم پریورتن کروانے کے لیے نہ اس کو پیسوں کی لالچ دے، نہ نوکری کی لالچ دے، نہ اس پر کوئی زور زبردستی کرے، کیونکہ ہمارا دھرم ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان بناؤ. لیکن یہ خبر تمل ناڈو سے آ رہی ہے کہ جن 40 بھائیوں نے اسلام قبول کیا ہے انہوں نے صاف طور سے کہا ہے اور اسلام کی اچھائی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں پر اونچ نیچ نہیں ہے، جبکہ دوسرے دھرم میں اونچ نیچ کا معاملہ اتنا پڑھا لکھا زمانہ ہو چکا ہے، مگر آج بھی ہمارے ساتھ نچلی ذات کا ہونے کی وجہ سے ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب ہم اسلام کے دامن میں جا رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں.